معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں گھروں میں باجماعت نماز پڑھنے کے حکم اور اس کے طریقے پر بحث ہوگی۔ سامعین کرام، آج جبکہ وبائی ماحول کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا اور مسجد جا کر نماز ادا کرنا منع ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو مسلمان بہت پریشان ہیں۔ خاص طور پر پابند نمازی حضرات زیادہ پریشان ہیں، اور حکومت کی تمام رکاوٹوں کے باوجود کسی طرح بچ بچا کر مسجد کے پاس جمع ہو جا رہے ہیں، اور جب مسجد کا دروازہ مقفل پاتے ہیں یا پھر مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر جا کر اپنے اپنے مکانات میں نمازیں ادا کر لو، تو ایسے پابند نمازی حضرات بہت دکھی ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایک ایسی بات ہے کہ ابھی تو ہم یہ سن رہے تھے کہ بھائی نمازیں ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا گھر مسجدوں کو آباد کرو، مگر یہ کیا بات ہے کہ آج جب ہم مسجد کے پاس آئے ہیں تو مسجد کے پاس سے ہمیں چلایا جا رہا ہے، گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کامل دین و دانش اور کامل اطاعت و فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہو اس کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ اپنا شوق پورا کیا جائے۔ جب شریعت کا حکم یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے، اس پر عمل کرنا شریعت ہے اور اطاعت ہے۔ جب شریعت کا حکم یہ ہو جائے کہ بجائے مسجدوں کو جانے کے گھروں میں ہی نماز ادا کرو، تو یہ اطاعت ہے اور یہی شریعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جب بہت سردی اور تیز ہوا چل رہی تھی، اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کے فرمایا، الا صلوا فی الرحال، لوگو اپنے گھروں ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کر دے اذان کے ساتھ ساتھ کہ بھائی آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کچھ حالات ناسازگار ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا اور مسجد جانا نقصان دہ ہوتا ہو، تو ایسی حالت میں شریعت کی طرف سے حکم یہی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کر لی جائے۔ ہمارے جو نماز کے پابند مصلی حضرات مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کس لیے مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ آپ ماشاءاللہ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو یاد ہے، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 27 درجہ جماعت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں جماعت کی یہ فضیلت آپ اپنے گھر میں اپنے افراد خانہ کے ساتھ
جماعت بنا کر نماز پڑھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا خیال یہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا ہو تو اکیلے ہی پڑھنا چاہیے، یہ ہماری ذہنیت اور عادت ہے، یہ ہمارا معمول ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم کسی وجہ سے مسجد نہ جا رہے ہوں تو گھر میں بھی ضرور جماعت بنا کر نماز پڑھیں اور اس کی فضیلت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں جماعت بنانے کا طریقہ معلوم کر لینا چاہیے۔ گھر میں جماعت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا مرد امام بن کر آگے کھڑا ہو جائے۔ اگر گھر میں دوسرے مرد ہوں تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، ورنہ بچے پہلی صف بنائیں گے۔ اس کے پیچھے یعنی دوسری صف عورتوں کی ہوگی۔ اگر ایک ہی مرد ہو یا ایک ہی بچہ ہو تو وہ امام کے بازو داہنی طرف کھڑا ہو جائے اور بیوی، ماں، بہن، بیٹی ایسی دوسری خواتین پچھلی صف میں کھڑے ہوں۔ اگر محلے کی مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ہو چکی ہو تو وہی اذان و اقامت کافی ہے۔ گھر میں جماعت بناتے وقت اذان و اقامت ضروری نہیں، البتہ افضل یہی ہے کہ گھر میں بھی اقامت کے ساتھ جماعت بنائی جائے۔ اقامت مرد دے گا یا پھر سمجھدار بچہ؟ سامعین کرام، شرعی مسائل کے موضوع کے تحت مرحومہ عورت کے شوہر کے ترکے سے متعلق مسائل سماعت فرمائیں۔ ایک شادی شدہ عورت انتقال کر جائے تو اس کی پراپرٹی میں سے اس کے شوہر کو حصہ ملنے کی دو حالتیں ہیں۔ آگے بڑھنے اور ان حالتوں کو سمجھنے سے پہلے یہاں رک کر ایک بات سمجھتے ہوئے جائیں۔ مرنے والا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ و غیر منقولہ مال و جائیداد، منقولہ غیر منقولہ کا مطلب موویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، منقولہ و غیر منقولہ مال و جائیداد، نقد روپیہ، زیورات، کپڑے اور کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا سامان چھوڑتا ہے، خواہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، شریعت کی روح سے وہ سب اس کا ترکہ ہے۔ عام طور پر مرنے والا جو اپنا گھر چھوڑ جاتا ہے، اپنی زمین چھوڑ جاتا ہے، کھیتیاں باغات چھوڑ جاتا ہے، اپارٹمنٹ چھوڑ کر جاتا ہے، اسی طرح کوئی بلڈنگ چھوڑ جاتا ہے، بس اسی کو پراپرٹی اور اسی کو ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مرنے والے سے تعلق رکھنے والی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا ترکہ ہے، اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی ہے۔ انتقال کے وقت اس کے بدن پر جو کپڑے ہوں وہ بھی اسی میں داخل ہیں، یعنی وہ بھی اسی کا ترکہ ہے، اسی کی پراپرٹی ہے۔ میت کے جو قرضے کسی کے ذمے رہ گئے ہوں اور میت کی وفات کے بعد اصول ہوں وہ بھی ترکے میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میت کے جیب میں ایک الائچی بھی پڑی ہوئی ہو تو کسی شخص کو، اس کے کسی وارث کو یہ جائز نہیں کہ سب حقداروں کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے منہ میں ڈال لے۔ اب آگے مرحومہ عورت کے شوہر کو ترکہ ملنے کی دو حالتیں سماعت فرمائیں۔ اگر مرحومہ عورت کے بچے ہوں، اولاد ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک ہوں یا ایک سے زائد، تو اس صورت میں اس مرحومہ عورت کے شوہر کو اس کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی اس مرحومہ عورت کے ترکے اور اس کی پراپرٹی کے 4 حصے کر کے ایک حصہ اس کے شوہر کو دیا جائے گا۔ دوسری حالت ہے اگر مرحومہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکے ہوں نہ لڑکیاں ہوں، تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا ترکہ ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہو تو زیادہ حصہ ملتا ہے، یعنی آدھا ترکہ، اگر اولاد ہو تو حصہ گھٹ کر چوتھائی ترکہ ملتا ہے۔ ترکے کے باقی مسائل انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کیے جائیں۔ آداب زندگی کے موضوع کے تحت چند مریض کی عیادت کے آداب سماعت فرمائیں۔ مریض سے ہمدردی کا اظہار کرنا ایک ادب ہے۔ مریض سے اس کی من پسند چیز کے بارے میں دریافت کرنا، اگر وہ نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بیمار پرسی فرمائی تو اس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گیہوں کی روٹی کی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس گیہوں کی روٹی ہو تو وہ اپنے اس بھائی کے پاس بھیج دے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہارا بیمار کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے وہ چیز کھلاؤ۔ یہ ایک ادب ہے مریض کو ناراض ہونے، بیماری کو برا کہنے اور شکوہ شکایت کرنے سے روکنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا اے ام سعید تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کانپ رہی ہے، مطلب کیا بات ہے کہ تو کانپ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگی بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو۔ عیادت اور بیمار پرسی کا ایک ادب ہے، اگر بیمار پرسی کرنے والا نیک ہو، بزرگ آدمی ہو تو ایسا نیک انسان اپنے وضو کا بچا ہوا پانی بیمار پر ڈالے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھا تو آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر بہایا۔ بیمار پرسی کا ایک ادب ہے مریض کو موت کی تمنا کرنے سے، موت کی آرزو کرنے سے منع کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عباس نے موت کی تمنا کی، موت کی آرزو کرنے لگے، بہتر تھا کہ میں مر جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا موت کی تمنا نہ کیجیے۔ ایک خاص ادب ہے بیمار کی عیادت کے لیے جب اس کے پاس جائیں تو مناسب موقع پر جائیں اور جب اس کے پاس پہنچیں تو زیادہ دیر نہ ٹھہریں، اس کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے موضوعات میں سے ایک موضوع جائزہ لینا ہے۔ اس موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل آپ نے ذکر و اذکار میں زیادہ وقت لگایا یا فون پر واٹس ایپ وغیرہ دیکھنے میں؟ کون سی چیز آپ کے نزدیک اہم ہے، اللہ کا ذکر یا فون دیکھنے کا مشغلہ؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا خلاصہ ہے اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے رحم کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور اپنی دعا کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ کے والدین باحیات ہوں تو یہ دعا ان کے لیے دعائے رحمت ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو یہ دعا ان کے حق میں دعائے مغفرت ہے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔